اللہ پاک نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ میرا کوئی بھی بندہ اس نام کو پڑھ کر مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، اللہ پاک نے اپنے اس نام کی خود قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ میرا بندہ اگر اس نام کو پڑھ کر مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو یقیناً ان قریب ضرور نوازوں گا۔ تو پیارے دوستو، اگر انسان کامل یقین کے ساتھ اس کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صادق دل کے ساتھ اللہ پاک پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے اس نام کا وظیفہ کرے، صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، اس کے اندر بہت ہی زیادہ طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ محترم ناظرین و کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی خاص طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم مبارک کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین و کرام، ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس پر بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھی تو اگلے دن سے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں، اس کی تمام دولت کے مسائل حل ہوتے چلے گئے، اس کی تمام مصیبتیں ٹلتی چلی گئیں۔ ناظرین و کرام، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملی تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ محترم ناظرین و کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی برکتیں اور فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام پڑھ کے سو جاؤ، پھر صبح اٹھ کر دیکھیے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور سورۃ الاخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے، یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل کے ساتھ کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں رسوائی بھی برداشت کرتی پڑی ہے، لیکن کچھ بھی حاصل و وصول نہیں ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلح نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے بھی
कुछ तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाती है, दुआ जाया कर दी जाती है। आप ये वजीफा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी यकीन से कहते हैं कि आप लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत वुसअत पैदा फरमाएंगे। ये एक ऐसा अमल है, बल्कि ये अमल नहीं है, ये रिस्क के खजाने हैं, एक ऐसा वसी और अरीज गहरा समंदर है। जो बंदा भी ये अमल हमेशा करेगा उसकी मुस्तकिल आदत बना लेगा, इंशाअल्लाह वो कभी मालो दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा, बल्कि मेरे अल्लाह ताला के फजलो करम और रहमत व बरकत से वो हमेशा मालो दौलत में ही खेलेगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का सिर्फ एक नाम और सूरतुल इखलास आपने इसी तरीके से पढ़ लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से आपके बड़े से बड़े मसले मसाइल जो मालो दौलत के हवाले से हैं इंशाअल्लाह वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगे। इसका ताल्लुक रिज़्क या मालो दौलत के हवाले से है या दुनियावी किसी भी हवाले से है, वो पूरी हो जाएगी। फिर चाहे आपकी माली हालात हुआ कितने ही खराब और कमजोर क्यों ना हो, आपके पास खाने पीने के लिए पैसे ना हो, आप रात को सोने से पहले ये इसमें मुबारक नाम और सूरत इखलास पढ़ने के बाद सो जाया करो। ये रोजाना की आपने रूटीन बना लेनी है। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी होती चली जाएगी। जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। इसके कमालात आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। खैर से अल्लाह पाक आपके बिगड़े हुए काम को संवारता चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी इंसान पर अपना फजलो करम करता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है, दिली तमन्ना है कि आपकी सख्त परेशानी यानी कि जल्द से जल्द कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो दूर हो जाएगी। बेटियां घर में जवान बेटी हैं, उनकी शादियां करनी है, उनकी उम्र ज्यादा हो रही है, उनकी शादी के लिए कोई असबाब फिलहाल नजर ही नहीं आ रहे हैं। आपकी तमन्ना है कि ये जो रिस्क की तंगदस्ती दूर हो जाए, शायद गुर्बत के दिन खत्म हो जाए और मेरे पास भी वाफिर मिकदार में रिस्क और मालो दौलत की कसरत हो जाए, मुझे भी बेहिसाब व किताब मालो दौलत यानी रिस्क मिले। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हो वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा, कारोबार में बंदिशें हैं, लोगों ने नजरें लगा दी हैं, जादू कर दिया है, आप भी चाहते हैं कि आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें और अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से माला माल फरमा दे और आपकी जिंदगी को ऐशो इशरत वाली बना दे, तो आप भी आज ये वजीफा कामिल यकीन के साथ पढ़ लें। फिर अपनी खुली आंखों से इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफे के कमालात देखेंगे। आपके हालात इतनी तेजी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथ कौन सा ऐसा खजाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक नवाजना शुरू कर देता है। अगर आप इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे, मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे, तो आपकी नस्लें तक संवर जाएंगी, बहुत जल्द अमीर व कबीर बन जाएंगे, इस इलाके की आप एक पहचान बन जाएंगे। तो ये अल्लाह पाक का मुबारक नाम और सूरह मुबारक दोनों ही मालो दौलत और रिज़्क के हवाले से बहुत ही खास अहमियत रखती है। ये ऐसे कलाम है, ये ऐसे कलेमात हैं कि इनको हमेशा पढ़ने वाला इंसान इंशाअल्लाह कभी अपनी जिंदगी में जो भी गुर्बत होती है, मुफलिसी होती है, मोहताजी होती है, उनका मुंह तक नहीं देखता। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना रहमो करम शफकत उस बंदे पर करम रखता है। गुर्बत और इफलास की दलदल से वो बंदा बाहर निकल आता है। इस मुबारक नाम को जो पढ़ लेता है, इसके पढ़ने वाले को दीनी, जाहिरी और बातिनी दौलत भी नसीब होती है। फिर रिस्क ऐसे ऐसे असबाब और ऐसे ऐसे तरीके से मिलता है कि किसी बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता। इस नाम को पढ़ने वाले की तमाम जरूरियात, परेशानियां और तकलीफ जो मालो दौलत और रिस्क के हवाले से होती है,
وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے. اس کے پاس ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی جو خواہشات ہے وہ بھی مٹ جاتی ہیں. تو محترم ناظرین و کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ ہے کامل یقین. کیونکہ جتنا آپ کا یقین پختہ اور اعتماد ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنی ہی زیادہ فائدہ ہوگا. جس طرح ہم دنیا کے کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تصور کے ساتھ وظیفے کو بھی کریں گے اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں گے. میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت دے گا. تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور کہیں کہ صبح مجھے اٹھوں گا تو مجھے پیسے مل جائیں گے، میرا ہر بگڑا کام بن جائے گا اور میری نوکری پہ کوئی اور جا کے کام کرے گا اور تنخواہ میں لے لوں گا. اس طریقے سے نہیں ہوتا میرے پیارے دوستو. اللہ پاک سے مانگنا پڑتا ہے اور رب بھی وہی کہتا ہے، جو پہلے اپنی مدد کرتا ہے تو میں بھی اس کی بھی مدد کرتا ہوں. تو آپ نے پہلے اپنی مدد کرنی ہے اور پھر رب دیکھیں آپ کی کس طرح سے مدد کرے گا. بس آپ لوگ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، پھر آپ دیکھیں میرے رب اپنے رنگ کس طرح سے آپ کو دکھاتا ہے. تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں. اللہ پاک غیب سے ان کے مسائل کے حل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے. تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کے مانگنا ہے. کیونکہ اللہ پاک جب عطا کرنے پر آتا ہے تو پوری کائنات کا جتنا رزق ہے وہ بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے. اللہ پاک نے دینے پر آئے تو آپ کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جب میرے رب دینے پر آپ پر آ جائے تو میرے بھائیوں پوری دنیا مل کر بھی آپ کا رزق آپ پر تنگ ہرگز نہیں کر سکتی. اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو باوضو ہونا بہت ضروری ہے. باوضو کے ساتھ ہی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور جو آپ لوگوں نے وضو کر کر ہی بستر پر لیٹ جانا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پڑھ لینا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا باسطو 111 بار آپ کو پڑھ لینا ہے. پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا باسطو پڑھنا ہے. ناظرین و کرام، آپ نے یا باسطو کو 111 مرتبہ بالکل دل کی گہرائی سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے. یہ سورہ اخلاص ایسی طاقتور ترین سورہ مبارکہ ہے. یہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور ترین سورہ مبارکہ ہے. یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ شریک اس کا کوئی لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں. تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورۃ الاخلاص کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی شروع ہو جائے گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفار ہمیں کم از کم 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے. تو وہ کثیر تعداد میں شمار ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے استغفار کا ورد کیا کریں. تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. ایک بار اچھی طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیں. اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے.
آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہے، جو بھی میری پریشانی ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ تیری طرف سے ہی عطا ہوتا ہے، سب کچھ جو بھی اچھا ہے وہ تو نے ہی عطا کرا ہے، جو میرے اوپر آزمائشیں آئی ہیں وہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس طرح سے عاجزی، انکساری، لاچاری، بے بسی کے ساتھ رب کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے، التجا کرنی ہے، رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر کہنا ہے کہ سمندر کی گہری تہ کے اندر، اور اس کے اندر بھی پتھر، اس کے اندر جو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، جب تو اس کو رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے تو میں تو زمین پہ چلنے والا اشرف المخلوقات ہوں، تیرے پیارے حبیب، تیرے محبوب ترین پیغمبر، ان کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو میرے رب تو مجھے لازمی عطا کر، جو میری پریشانیاں ان کو دور کر دے۔ آپ اس طریقے سے دعا مانگے، یقین جانیں آپ کی قسمت کے، آپ کے تقدیر کے بنتالے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو 41 دنوں تک کے جاری و ساری رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آج کا ہمارا یہ عمل آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا ہمارا یہ عمل، آج کی ہماری یہ ویڈیو، آج کی ہماری یہ کوشش، آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ کے اندر ضرور لکھ دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔